اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی مدارس اور ان کا کردار۔ ساری دنیا میں بالعموم اور برصغیر میں بالخصوص کالج اور یونیورسٹی کا جو ماحول ہے، اس سے ہر ذی ہوش انسان واقف ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، جنہوں نے انگریزوں کے عہد ہی میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ مسلمان اپنے دین و ایمان اور تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے لیے خود اپنے ہی وسائل سے دینی مدارس قائم کرے، تاکہ برصغیر میں مسلمان اپنا مذہبی تشخص باقی رکھتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اس احساس نے ہندوستانی مسلمانوں کو سینکڑوں اسلامی مدارس قائم کرنے پر مجبور کیا، جس میں ہزاروں لڑکے دینی تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں کی مذہبی پیشوائی کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مزید خوش آئند بات یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیوں کے دینی مدارس کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، جہاں ہزاروں بچیاں اسلامی لباس اور ماحول میں باپردہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ پھر یہاں سے فارغ تحصیل ہو کر خواتین میں اسلامی بیداری کی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ اب کئی مدارس عربیہ میں بھی انگریزی کی تعلیم کا حصول شجر ممنوع نہیں رہا۔ گزشتہ عرصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے علماء کرام کو کھڑا کیا ہے، جنہوں نے مدارس عربیہ کے قدیم نظامی نصاب کو جدید اصلاحی نصاب سے بدل دیا ہے، اور اس سے منطق اور فلسفہ و دیگر ایسے خشک اور لاعنی قسم کے موضوعات کو نکال دیا، جن کا اس ترقی یافتہ دور میں کوئی کردار نہیں رہا، اور ان کی جگہ پر انگریزی، سائنس اور دیگر جدید مضامین کو شامل کیا گیا ہے، جس سے عربی مدارس میں بھی جدید نصاب پڑھایا جانے لگا ہے۔ اب یہاں سے فارغ تحصیل لڑکے اور لڑکیاں کسی بھی کالج یونیورسٹی میں داخلہ لے کر ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر بن سکتے ہیں۔ کئی ارباب مدارس نے فنی تعلیم کے لزوم کا بھی اہتمام کیا ہے، اور کئی مدارس ٹیکنیکل کالجز کے قیام کی تگ-و-دو میں مصروف ہے۔ اگر دیگر مدارس بھی اس کا اہتمام کرے تو یہ ایک عظیم خدمت ہوگی۔ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی قیادت ہمیشہ ان اولو العزم ہستیوں کے حصے میں آئی، جو انہی عربی مدارس کی پھٹی پرانی چٹائیوں پر پلے بڑھے اور مسجد و محراب میں بیٹھ کر زیور علم سے آراستہ ہوئے تھے۔ لیکن جب کبھی مسلمانوں پر کوئی دینی آفتاب آئی یا سلاطین اور بادشاہوں نے اسلام کے کسی مسلم عقیدے سے انحراف کیا، تو وہ ان سلاطین کے مقابلے میں سینہ سفر ہو کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کج کلاہوں کو ان غربت و افلاس پر قانع اور اپنے بوریا و چٹائی کے پابند جلیل القدر و اولو العزم ہستیوں کے آگے نہایت ہی عاجزی و مسکنت کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا پڑا۔